अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर जलील भट्ट इस वक्त आपकी मुलाकात ऐसी दो शख्सियात से कराने जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा के स्टूडेंट्स हैं। ये आम स्टूडेंट नहीं हैं, ये बड़े ख़ास स्टूडेंट हैं। इन ख़ास स्टूडेंट से ख़ास बातें होंगी, मज़े की बातें होंगी। आए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ रियाज और सईद से। ये आपको जो इस वक्त शख्सियात नज़र आ रही हैं, इनसे बड़ी खूबसूरत बातें होंगी, चूँकि मौसम भी बड़ा खूबसूरत है और इस इंटरव्यू के दौरान हमारे इर्द गिर्द भी बड़े खूबसूरत चेहरे हैं। तो हमसे बात शुरू करते हैं। सर, इस वक्त हम अजहर रेजिडेंसी उकाड़ा में मौजूद हैं। बड़ा प्यारा मौसम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है। ऐसे मौसम को देख के दिल किस तरह मचलता है, क्या करता है दिल आपका? सर माशाल्लाह, इस मौसम को देखते हुए नेचुरल ब्यूटी नज़र आ रही है, नेचुरल नज़र आती है कि क्या खूबसूरती है, क्या सब्ज़ा नज़र आ रहा है, बादल हैं, छाए हुए हैं, मौसम है रिमझिम है, बहुत अच्छा मौसम है सर। अच्छा जी, सईद आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। जी सर। माशाल्लाह, आज अपने काले कपड़े भी पहने हुए, किसी की फरमाइश पे पहने हैं? नहीं सर, फरमाइश ऐसा नहीं है कि किसी की फरमाइश पे पहने हैं। आपने जो है वो थोड़ी देर पहले रियाज भाई ने मुझे बताया कि जनाब प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, तो असल में आपके साथ जो मोहब्बत है ना, उसने हमें ये बताया कि आज मेरे जो टीचर ने है ना वो ब्लैक कपड़े पहने, तो आप भी ब्लैक ही मेरी याद में पहले। अच्छा सर, बस। अच्छा, कभी जिंदगी में मोहब्बत हुई या किसी ने आपसे की हो? सर, मोहब्बत जो है ना, मेरे ख्याल, मेरे नज़दीक ये हमारे एक फीलिंग्स होती हैं जो चंद टाइम के लिए आती हैं। हम इसको बाज़ जो स्टूडेंट्स हैं या बाज़ हमारे जो मुआशरे के जो यंग जनरेशन है, वो उसको ये समझ रही होती है कि ये जो मोहब्बत है ये बड़े लॉन्ग टर्म के लिए जाती है, लेकिन ये इंसानी जज्बात होते हैं। खुसूसन ये हमारे 16, 17, 18 और ये हमारे जो 25 एज तक जो होते हैं ना, ये जज्बात जाते हैं। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं मोहब्बत एक बार होती है, आपके नजदीक ये बार बार होती है? तो बीमारी बार बार होती है? ये सर असल में बीमारी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मोहब्बत एक बार से मुराद ये है कि जब भी इंसान का फर्स्ट इंटरेक्शन होता है ना किसी इंसान के साथ, वो आपको याद रहता है। अच्छा। वो बड़ी लंबे अरसे तक आपको ना वो याद रहता है, इसलिए वो कहते हैं जी जो मोहब्बत एक बार होती है। लेकिन जो फीलिंग्स है ना इंसान की, देखिए आपके लिए मेरी फीलिंग्स हैं। अब जब इंसान की ये नेचर में शामिल है कि जब भी इंसान को कुछ बेहतर मिलता है ना, तो इंसान उसकी तरफ लगता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो शख्स है वो किसी एक शख्स पे टिका रहे। टिकते हैं लोग, लेकिन सर उसको उससे अच्छा नहीं मिलता। लेकिन जैसे इंसान को बेहतर मिलता है, इंसान मूव अप कर जाता है। वेरी गुड। अभी तक कितने ऐसे चेहरे हैं जिनको देख के आपका मोहब्बत की फीलिंग्स जो है वो इस तरह धड़कने तेज हुई हों, रातों को नींद ना आती हो, तारे गिनते हो? कैसी कैफियत? सर ऐसी तो कैफियत नहीं हुई और ना ही ऐसे है कि मतलब कोई इम्कान है जैसे बादलों से बारिश का इम्कान है? सर इम्कान जारी बात है, इम्कान तो हर बंदे को होता है जी, ये इम्कान लाजमी है। अच्छा, ये बताएं कि क्या जिस तरह आपने माशाल्लाह छोटी एज में आपने बड़ी बात कर दी, मोहब्बत करना और किसी का आपको मोहब्बत करना, यानी चाहे जाना और चाहना, इनमें से किस कैफियत को आप समझते हैं ज़्यादा मुकद्दम है? सर असल में चाहे जाना मेरे ख्याल में ना वो ज़्यादा जो है उसको फुकीयत दी जाएगी, क्योंकि हमेशा उसी शख्स को चाहा जाता है जिसके पास कुछ जो है क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके पास कुछ मौजूद होता है। जिस्मानी खदोखाल होते हैं, एक रवैये होते हैं, एक तफक्कर सोच होती है। जब किसी से इंस्पायर होते हैं, मुतासर होते हैं, वो कोई भी हो, आपके नज़दीक कौन सी ऐसा बात है जिससे बंदा एक ही नज़र में तीर चल जाते हैं? वो क्या होता है? सर असल में हमारे जो नज़रियात है ना किसी भी शख्स की, बाज़ लोगों अट्रैक्शन के ना डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान जो है किसी के चेहरे पर मर जाता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी की गुफ्तगू पे जो है वो अच्छा, असल हर इंसान की अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं और दूसरे को जज करने का तरीक़ाकार अलग होता है। मतलब देखिए, किसी इंसान को किसी शख्स की जो है वो चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, अब कोई इंसान जो है वो चेहरे को नहीं फुकीयत दे रहा होता, वो उसकी जो बातें हैं, उसका जो अट्रैक्शन है, उस चीज़ को वो जो है ना वो जो उसकी जो बातें हैं वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं किसी भी शख्स। अभी आप और रियाज दोनों हैं क्लास फेलो यूनिवर्सिटी में। मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं मैंने पढ़ाया, लेकिन मेरी एक आपसे मुलाकात हुई थी। तो अब रियाज में क्या ऐसी बात है कि एक तसलसल के साथ पूरी क्लास में से आपने इससे दोस्ती रखी? देखिए, हम एक क्लास में जाते हैं, बहुत सारे क्लास फेलोज होते हैं, सबके साथ एक जैसी दोस्ती नहीं होती।
1 2 3 وہ کون سی 2-3 باتیں ہیں جو ریاض میں ہیں اور جو آپ کو اٹریکٹ کی ہیں اور آپ آج بھی مجھے ملے ہیں تو اکٹھے ملے ہیں، وہ کیا بات ہے؟ سر ریاض بھائی کا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ابھی بھی مسکرا رہے ہیں، مطلب جب بھی ملنا ہے انہوں نے نا مسکرا کے ملنا ہے. آپ کا جو ہے لہجہ وہ بہت پیارا ہے، گفتگو کا انداز، اور سب سے بڑی بات ہے رسپیکٹ دیتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو چاہے کلاس میں میں نے دیکھا ہے یا کسی کو ہمیشہ بھائی بول کے کسی کو نہیں کہا ہوئے بات سنیے، مطلب آج کل کی جس طرح جو ہے سسٹم، تو یہ کچھ جو باتیں ہیں نا وہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ نہیں کہ صرف مجھے سر، یہ ہمارا ریاض بھائی جدھر بھی جاتے ہیں نا ہر بندہ جو ہے وہ اسی طرح سے اس کی اچھا یہ بات بتائیں کہ لڑکیاں بھی آپ کے ساتھ پڑھتی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ریاض بھائی. سر بس اسی بات سے نا ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. اصل میں نا دیکھیں نا اب بھائی کہنا چلے ٹھیک ہے، اب وہ انہوں نے ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا کہ یونیورسٹی کی ساری لڑکیوں کا بھائی ریاض ہی ہے، تو آخر ریاض بھائی سعید بھی تو ہو سکتا ہے. جی بالکل سر. اچھا سعید، میں نے آپ سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی یونیورسٹی میں. جی سر. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا انٹریکشن اور بڑا ایک آپ کا میچورٹی ہے. آپ کی تربیت جو ہے آپ کے دیکھیں پیرنٹس، فرینڈس، ریلیٹیوز، بہت ساری جگہ سے بندہ سورس ہوتا ہے انفارمیشن کا. آپ نے اب تک جو کچھ آپ کے پاس ہے صرف کتابوں سے علم لیا ہے یا کچھ آپ نے کتابوں سے باہر سے بھی کچھ سیکھا ہے؟ سر اصل کتابوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو کتابیں صرف ایک گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ آپ نے انفارمیشن یا آپ نے جو نالج ہے وہ کیسے گین کرنا ہے. تو موسٹلی جو ہے نا یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہی ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اٹریکشن کرنا ہے، کس طرح سے بات چیت کرنی ہے، کس طرح سے نالج اکٹھا کرنا ہے. یہ ہمارا ساری جو سوسائٹی ہے یہی ہمیں بتاتی ہے. اچھا انڈین یا پاکستانی گانوں میں بہت سارے گانے ہم نے سنے ہیں، میں نے بھی جوانی گزاری ہے. ویسے میں گزاری نہیں، سوری میں گزار رہا ہوں بھی، ہم اب بھی جوان ہیں. تو بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو. تو کوئی کہانی نے جنم لیا، کوئی ایسی باتیں، یہ ضروری ہے کوئی؟ ابھی تک تو سر جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارا جو ہے زیادہ تر فوکس وہ اسٹڈی پہ ہی تھا. ہم نے یہی سوچا ہوا تھا کہ ہم نے پہلا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ کہانی تو خود بخود ہی آ جائے گی. چلے میں آخر پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی یونیورسٹیز میں آپ کی فیمیل ٹیچرز بھی ہوتی ہیں، میل ٹیچر بھی ہوتے ہیں. تو ایز اے ٹیچر جب وہ ٹیچ کرتے ہیں ان کا بیہیویئر بھی ہوتا ہے، ان کا نالج ٹرانسفر بھی ہوتا ہے. تو فیمیل جو ٹیچرز ہوتی ہیں میل بوائز کے لیے یا میل مطلب اپوزٹ اس کے نا، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بتائیں کہ آپ کمفرٹیبل کہاں فیل کرتے ہیں جب آپ کی فیمیل ٹیچرز آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہیں یا میل پڑھا رہی، یا ایسا کچھ ہے ہی نہیں؟ سر اصل میں میرے تو نزدیک ایسا کوئی مطلب بات نہیں ہے کہ جو ہے جب میل پڑھا رہے ہوں یا فیمیل. ہاں یہ ایک بات لازمی میں کہوں گا کہ جب میل سے پڑھتے ہیں نا تو ان کا جو کوشچن کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ خاص طور پہ ہماری اگر ہم سوشیالوجی کی بات کریں یا اگر ہم آپ میڈیکل کے کسی شعبے کی بات کریں، جو بندہ بات ایک ٹیچر کے ساتھ، میل ٹیچر کے ساتھ کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کھل کے یا اوپنلی فیمیل ٹیچر کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، مطلب اسی والے سے میں بتا رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے. بندہ تھوڑا سا ایزی فیل کرتا ہے کہ یار یہ میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جب رویے آ جاتے ہیں، فرض کریں ہراسمنٹ کی بات آ جاتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے، وہ بندہ کھل کے بات نہیں کر سکتا اگر فیمیل ٹیچر ہو. اگر میل ٹیچر ہو تو بندہ ایک یہ بتائیں کہ آپ کی یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر ذکریہ ذاکر صاحب، ہم یونیورسٹی فیلو بھی ہیں، اس کے ایڈمنسٹریشن سے یونیورسٹی میں کیا ایسی چینجز آئیں؟ آپ اپنا ایز اے اسٹوڈنٹ بتائیں کہ ان کی مینجمنٹ، ان کا وی سی شپ کے دور میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کوئی؟ سر ماشاءاللہ وی سی صاحب، میں تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے کی، ہمارے اکاڑا یونیورسٹی کی یہ بہت خوش قسمتی ہے کہ اس میں ایک جو سوشیالوجسٹ ہیں وہ تشریف لے کے ہیں. اور ہمارے وی سی صاحب ذکریہ صاحب یہ بہت نائس پرسن ہے. انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ اچھا کیا ہے، انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے. ہماری خاص کر اکاڑا یونیورسٹی کے اندر ابھی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ سوسائٹی کو کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. ان اسٹوڈنٹس کو وہ ڈفرینٹ طریقہ کار دوسری یونیورسٹی سے، فورن کنٹری سے، جو فورن جو یونیورسٹیز ہیں ان سے وہ مختلف طرح کے میتھڈ لے کے آ رہے ہیں کہ کس طرح جو اسٹوڈنٹس کو ہے وہ آپ نے جو ہے امپروو کرنا ہے. جی ریاض صاحب، آپ سے بھی ہم چاہیں گے کہ کلوزنگ کی طرف چلیں. ریاض آپ کو میں جتنا جانتا ہوں غالباً 2009 یا 10 میں آپ میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں بی کام میں. تو اس کے بعد پھر دیکھیں اتنے سال گزر گئے ماشاءاللہ، آپ نے MBA کیا، پھر اپنے ایک جاب کی، پھر ایک جاب کی، ابھی بھی آپ DH کے ہاسپٹل یا مختلف جگہوں پہ آپ کی
کی ایک سروسز ہیں اور آپ کی ڈسیبلٹی بھی ہے. میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ آپ نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی. تو آپ کے اندر کیا وہ جذبہ ہے جو بچوں کو کچھ سجیشن دینا چاہیں کہ ہمت نہیں ہارتے, یا کوئی پیغام دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو, وہ ذرا بتائیے. جی سر, بالکل ہمارا تعلق بہت پرانا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بندے کو سیکھتے ہی رہنا چاہیے, چلتے رہنا چاہیے, آخری سانس تک بندے کو سیکھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے بندہ. تو میں کہتا ہوں اگر چیز کوئی پھنس کے پانی اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ چلتا رہتا ہے تو اس میں کافی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انسان کو کچھ سیکھنا چاہیے اور کچھ سکھاتے ہی رہنا چاہیے اور کچھ سیکھتے بھی رہنا چاہیے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے رہنا چاہیے. اچھا, میں اپنے ناظرین کو ریاض کا ایک اور تعارف کرا دوں. ریاض ڈسیبل بھی ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے بی کام کیا, ایم بی اے کیا. ایم بی اے بھی 3.5 سال کا کیا آپ نے, پھر انہیں ایم فل بھی کیا, کیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے نیشنل سیونگ سینٹر میں جاب کی. اس کے بعد آپ نے پھر ڈی ایچ کو ہاسپٹل میں بھی ایک بڑی اچھی پوسٹ پہ ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے ٹائم بچا کے پھر یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ بن گئے. تو شادی شدہ بھی ہیں, بچوں کے باپ بھی ہیں, ایک ہسبینڈ بھی ہیں, ایک دوست بھی ہیں, ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ایک ذمہ دار افسر بھی ہیں. یار یہ اتنی چیزیں ایک جگہ پہ ہیں, اس کو بولتے ہیں ریاض. اور ایک ریاض وہ جو موسیقی کا ریاض کرتے ہیں. تو آپ کی شخصیت کو سلیوٹ ہے. وہ کہ میں آپ کا استاد بھی رہا ہوں, لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے زندگی کے کتنے رنگ اکٹھے کر کے خوبصورت گلدستہ جو بنا ہے, جس کو میں ریاض کہتا ہوں. جی سعید صاحب, ہم ان کو اس موقع پہ دونوں مل کے سلیوٹ کر سکتے ہیں. جی سلیوٹ, اور بہت بہت شکریہ سر. جی ریاض سعید صاحب آپ بھی نے. اچھا, ایک میرے ناظرین کے لیے یہ ہے کہ آپ کی جو دوستی آپس میں ہے, آپ ان کے بارے میں بتائیے کہ ان میں کیا خاص خوبی ہے کہ آپ ان کے ساتھ آپ کی دوستی بہت زیادہ ہے. جی, کالے کپڑے پہنتے ہیں. نہیں ماشاء اللہ سعید صاحب بہت اچھے خوش اخلاق انسان ہے. ماشاء اللہ کافی انٹیلیجنٹ ہے. کلاس میں ہمارے سی آر ہیں, سب نے ان کی بہت ساری اچھی کوالٹیز کی وجہ سے ہم نے ان کو سی آر بنایا. بہت کوآپریٹو ہے. سی آر تو بننے کے لیے بہت سارے امیدوار تھے, لیکن ہم نے جب ووٹنگ کی, ہم نے سروے کیا, دیکھا, اور یہ ماشاء اللہ سعید صاحب ہم نے سب سے اچھے لگے کہ یہ ہمارے سر اسٹوڈنٹ کو گائیڈنس اچھی دیں گے. تو اس لیے سر ان سے دوستی بھی ہے ہماری, اور ماشاء اللہ بہت اچھے ہمارے 2 سیمسٹر ہو گئے ہیں. تو ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے, ہر کام میں کوآپریٹ کرتے ہیں. لے جی میرے ناظرین, اظہر ریزیڈنسی میں اس شام اور صبح کا ایک جیسے کمبینیشن ہوتا ہے. اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے اور ہم اس وقت اس انٹرویو کو اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت, بہت شکریہ, اللہ حافظ.